بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، کلاس فرسٹ ایئر ہے، اسلامیات کی بک ہے، اور ہمارا جو ٹاپک تھا سورہ انفال، یہ ٹو بی کنٹینیو ہے۔ اس کا 7 رکوع نمبر 7 ہے سورہ انفال کا ٹاپک 7، آیات 49 تا 58۔ تو یہ آج جو ہے اس کو میں نے سولو کر دیا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں کوسچن آنسرز وغیرہ اردو میں اور انگلش میں دونوں میں موجود ہیں، نوٹس موجود ہیں۔ صرف اس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو آیت نمبر 49 تھا، جس کا ترجمہ تھا، اس وقت منافر اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا، کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کافروں کے دلوں میں اور منافقوں کے دلوں میں یہ مرض تھا، مطلب بیماری تھی، کہ وہ مسلمانوں کو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مغرور ہو گئے ہیں، اور ان کی مغروری جو ہے وہ ان کے دین کی وجہ سے ہے۔ پھر آیت نمبر 50 میں تھا، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اس آیت میں جو ہے کافروں کے عذاب کا بتایا جا رہا ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں تو کتنی بری طرح سے ان کی جانیں نکالی جاتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 51 ہے، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ اعمال چونکہ آگے بھیجے تھے تو اس وجہ سے تمہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے، ورنہ اللہ جو ہے وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کی اپنی مخلوق ہے، تو جو آپ کرو گے وہ بھرو گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آیت نمبر 52 کا ترجمہ ہے، جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر تھے ان کو بتایا کہ جیسا حال فرعونیوں کا تھا، یعنی تم سے پہلے جو فرعونی آئے تھے ان کا بھی حال یہی تھا، انہوں نے بھی کفر کیا تھا تو اللہ نے ان کو سزا دی تھی اور پکڑ لیا تھا، اور بے شک اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 53 کا ترجمہ ہے، یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے، اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے بھائی کہ اللہ جو ہے کسی بھی قوم کو جو نعمت دیتا ہے تو وہ ضروری ہے کہ وہ قوم خود بھی اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ سب کام اللہ ہی کرے۔ تو پھر اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر وہ خود حالت نہیں بدلیں گے تو پھر اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلے گا۔ آیت نمبر 54 کا ترجمہ ہے، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ تو اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ فرعونی بھی ان جیسے تھے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے، تو پھر ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور فرعونیوں کو تو جو ہے ڈبو دیا، یعنی عذاب دیا تھا، ان کو سمندر برد کر دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 55 ہے، ترجمہ، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ کی نظر میں بھائی اللہ کے سامنے جو سب سے بدتر انسان ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 56 ہے، جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جن لوگوں سے صلح کرتے ہو، عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، اور وہ پھر وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ کیوں توڑ ڈالتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ نہیں ڈرتے، تو وہ اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے وہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 57 کا ترجمہ ہے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کافروں کو، ایسے لوگوں کو جب جنگ میں سامنے آئیں تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پس پشت ہیں، یعنی جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کو بھیجتے ہیں، جو ان کو تیار کرتے ہیں، وہ بھی ان کے دلوں میں بھی خوف بیٹھ جائے اور وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔
आयत नंबर 58 का तर्जमा, और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो इनका ऐद इन्हीं की तरफ फेंक दो कि और बराबर का जवाब दो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। तो इस आयत में बताया गया कि अगर किसी कौम से तुम्हें डर हो दगाबाजी का कि वो तुम्हें धोखा देंगे, तो फिर अगर इनसे कोई ऐद किया हुआ है ना, तो इनका ऐद उनको वापस कर दो, फेंक दो कि भाई हमारा ऐद ख़त्म हो गया है और हम जंग करेंगे। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह चूँकि दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। तो ये भाई इन आयात का तर्जुमा था जो मैंने मोटा मोटा आपको तशरीह भी करके समझा दी है, और ये क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।